گفتگو مفعول فیہ میں اور اس کی شرح میں آپ آ جائیں. الرابع من المفعولات المفعول فیہ وهو المسمى ظرفا. چوتھا جو ہے جو مفعولات میں سے ہے اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ہے مفعول فیہ، لیکن وهو المسمى ظرفا، اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ظرف کا رکھا گیا ہے. یعنی جب ترکیب کرتے ہیں نحوی لوگ تو نحوی اس کی ترکیب میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف کہہ دیتے ہیں. یعنی هو المسمى، جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ ظرف کا رکھا گیا ہے. وہ ترکیب میں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ظرف ہے، فعل کے متعلق ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں گے کہ جب بھی ہم ترکیب کریں گے مفعول فیہ کی، تو بجائے اس کے کہ ہم مفعول فیہ کہیں، ہم اسے کیا کہہ دیں گے؟ ظرف منصوب کہہ دیں گے، اور پھر اسے متعلق کہیں گے کہ ظرف منصوب ہے، متعلق ہے فعل کے یا جو اس سے پہلے وصف ہوگا اس کے. تو یہ جو مفعول فیہ ہے، یعنی جسے ظرف کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مصنف نے کہا کہ یہ اس میں مکان ہوگا یا اس میں زمان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں مکان اور زمان میں بھی ایک شرط رہے گی. وہ شرط کیا رہے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ فعل انجام پانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر فعل انجام پایا جانا چاہیے، کیونکہ جب اس مکان کے اندر فعل انجام پایا جائے گا یا اس زمانے کے اندر فعل انجام پایا جائے گا تو تب اسے نحوی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ ظرف الفعل کہا جائے گا. کہ یہ جو مکان ہے وہ ظرف بنا ہے کس کے لیے؟ جی فعل کے لیے. ٹھیک ہے. ظرف اردو میں ہم کس کے لیے بولتے ہیں؟ برتن کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک برتن ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے. وہ کیا کہتے نہیں ہے کہ بھئی اگر ظرف پاک نہ ہو تو دودھ اندر ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. تو ظرف کا صاف ہونا، یعنی اندر کا صاف ہونا بڑا اہم ہے. تو ظرف کہتے اسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی چیز کیا ہے؟ ڈالی جائے. ٹھیک ہے. تو مفعول فیہ میں ہر وہ اسم مکان اور ہر وہ اسم زمان تب مفعول فیہ بنے گا کہ جب یہ ظرف کے طور پہ واقع ہو. سیدھا آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ جب یہ ظرف کے طور پہ واقع ہو تو مفعول فیہ ہم اسے کہیں گے. ظرف کے طور پہ واقع ہونے کی آپ تشریح کیا کریں گے؟ یعنی اس کے اندر وہ کیا ہو؟ فعل واقع ہو. جس سے نحوی کیا تعبیر کرتے ہیں کہ جی فی کا معنی وہاں پہ آتا ہو. فی کا معنی کیا آتا ہو؟ یعنی وہ ظرف بن سکتا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ جو مثال ہے کہ میں نے جمعہ کے روز روزہ رکھا. ٹھیک ہے، میں نے جمعہ کو روزہ رکھا. تو یہاں پہ یوم الجمعہ کیا بنے گا؟ جمعہ کا روز ظرف واقع ہو رہا ہے. کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے؟ اسی روزہ رکھنے کے لیے. یعنی روزہ جو رکھنا ہے نا، یہ اس دن کے اوپر واقع نہیں ہوا تاکہ آپ اسے کیا کہیں؟ مفعول بہ کہہ دیں. جیسے ضربت زید میں کیا ہوتا ہے؟ ضرب زید کے اوپر واقع ہوئی ہے، زید کے متعلق ہوئی ہے. بلکہ یہاں پہ روزہ جو ہے وہ اس دن میں واقع ہوا ہے، اس دن کے اندر واقع ہوا ہے، اس دن میں واقع ہوا ہے. اگرچہ یہاں پہ آپ فی کا معنی نہیں کر رہے. عربی میں یہ کہتے ہیں صوم تو یوم الجمعہ تے، فی نہیں لگاتے. اردو میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کو روزہ رکھا. لیکن یہاں پہ فی والا معنی موجود ہے. فی والا معنی کیا مطلب؟ یعنی یہ اندر، یعنی وہ فعل جو ہے وہ اس کے اندر انجام پا رہا ہے. یہ فی یعنی ظرفیت والا معنی یہاں پہ موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم ترکیب میں کیا کہیں گے؟ صوم تو یوم الجمعہ میں ہم یوم کی ترکیب کیا کریں گے کہ یوم ظرف واقع ہو رہا ہے صوم کے لیے. ٹھیک ہے، یوم ظرف واقع ہو رہا ہے، چونکہ ظرف ہے، ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لہٰذا صوم تو فعل ہو جائے گا اور یوم کیا ہو جائے گا؟ اس صوم تو کے لیے ظرف واقع ہو جائے گا اور اسی فعل کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. تو یہ اس کی کیا ہوگا؟ ترکیب کا طریقہ کار ہوگا. یعنی اس میں آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ مفعول فیہ واقع ہو رہا ہے، اگر چاہے مفعول فیہ ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ اسے ظرف کہیں گے. تو ظرف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض کا کیا ہوگا، یہ جو یوم خود لفظ ہے یہ ظرف واقع نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر کوئی چیز کیا ہے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن جو ہے وہ خوشی ملتی ہے آپ کو، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ انتظار تو یوم الجمعہ تے، کہ میں نے انتظار کیا جمعہ کے دن کا. ٹھیک ہے، کہ جمعے کے دن چھٹی ہوگی، میں خوشی ملے گی، تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ میں نے انتظار کیا جمعہ کے دن کا. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن کا انتظار کیا، تو آج کا دن کیا ہے؟ فرض کریں سوموار کا دن ہے. تو ابھی آپ کا انتظار کرنے کا ظرف کیا ہے؟ یہ جو کیا کہتے ہیں؟ اثنین.
یوم الاثنین آپ کے انتظار کرنے کے دن سوموار کا دن ہے، تو لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے جمعہ کے دن کا انتظار کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انتظار جو ہے یہ جمعہ کے دن میں واقع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بلکہ انتظار خود اسی جمعہ کے دن کے اوپر واقع ہو رہا ہے، یعنی انتظار متعلق ہو رہا ہے جمعہ کے دن کے، یعنی جمعہ کے دن کا انتظار کیا جا رہا ہے، نہ کہ جمعہ کے دن میں انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو بس یہاں پہ انتظار تو یوم الجمعہ میں یوم کو کیا ہے انتظار کا ظرف نہیں کہیں گے آپ، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ترکیب میں یہ نہیں کہیں گے کہ انتظار تو فعل فاعل اور جو یوم الجمعہ ہے وہ اسے انتظار کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ کیوں آپ نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ واضح ہے کہ اس نے جمعہ کے دن میں انتظار ہی نہیں کیا، وہ تو آج بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آج جب کہ جمعہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہاں پہ اس کو پھر ظرف بنانے کی بجائے کیا بنا دیں گے؟ مفعول بہ بنا دیں گے۔ مفعول بہ کی تعریف اس کی پرست کہا جائے گی کہ جب فعل متعلق ہو کسی چیز کے، تو یہاں پہ فعل انتظار متعلق ہو گیا کس کے اوپر؟ جمعہ کے اوپر متعلق ہو گیا، اس سے تعلق اس کا کیا ہے؟ پکڑ لیا اس نے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مفعول فیہ میں یہ نقطہ اہم رہتا ہے کہ ایک تو ترکیب میں آپ اس کا ظرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا واقعاً وہ ظرف بن بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جن مثالوں میں ظرف نہیں بنے گا وہاں پہ آپ اسے ظرف نہیں کہہ سکتے، جب ظرف نہیں کہہ سکتے تو اسے پھر مفعول فیہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ ٹوٹل لب لباب ہے۔ پھر اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ زَمَانٍ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ۔ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر اسم زمان اور ہر اسم مکان ہوتا ہے، لیکن کون سا؟ سلط علیہ عامل، کے جس کے اوپر عامل مسلط ہو جائے، یعنی کوئی اس کے اوپر عامل کرنے والا آ جائے۔ کس کے اوپر عامل؟ اسم زمان کے اوپر اور مکان کے اوپر ایک عامل ہو، لیکن علی معنی فی، اور یہاں پہ وہ کس معنی میں ہو؟ عامل فی کے معنی میں ہو۔ فی کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں پہ ظرفیت کا معنی موجود ہو، کہ وہ جو اسم زمان اور مکان ہے وہ اس عامل کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہو، یعنی عامل اس کے اندر واقع ہوتا ہو۔ جیسے سمتو یوم خمیس میں آپ کیا کہیں گے کہ یوم سمتو کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، کیونکہ سوم جو عامل ہے، سمتو جو عامل ہے، یہ اسی یوم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے۔ جلستو امامہ کا، کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا، یہاں پہ بیٹھنے کا ظرف کیا ہے؟ وہ امام ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کے سامنے ایک جگہ تھی نا، وہ کیا ہوئی؟ اس کے جلوس کے لیے ظرف بنی، ٹھیک ہے، جلوس اس مکان کے اوپر کیا ہوا یا اس کے اندر کیا ہوا؟ واقع ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ فی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظرف کو بیان کرنا۔ فی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور کہیں کہ میں والا ترجمہ ہے، بعض کا میں والا ترجمہ نہیں بیٹھے گا۔ مثلا فرض کریں یہ جو جگہ والی مثال ہے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے سامنے والی جگہ پر بیٹھا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جگہ میں آپ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے اردو دان جو ہے وہ اس کو رد کر دیں کہ میں جگہ میں بیٹھا، یہ آپ میں یہاں پہ نہ لگیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اصل چیز جو ہے وہ میں اور پر نہیں ہے، اصل چیز فی نہیں ہے، اصل چیز کیا؟ ظرفیت ہے، کہ وہ جو فعل ہے نا، وہ جو ایکٹ ہے، وہ اس ظرف کے اوپر کیا واقع ہو رہا ہو، یہ چیز ہے۔ وعلم مما ذکرتہ، اور جو میں نے ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ انہ لیس من الظروف یوما وحیث، کہ یوما اور حیث ظروف میں سے نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ من، ان آیات میں۔ ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اس دن سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوما عبوسا۔ عبوسا قمطریرا کے کیا معنی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، کیا ہے ذہن میں ہے کسی کے من؟ یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ آخرت کا جو دن ہے اس سے کیا ہے؟ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ترجمہ ملے؟ بد منظر ہوا، جو شدید بد منظر ہوا۔ عبوسن یعنی خوف والا، بد منظر، شدید اور بد منظر۔ شدید اور بد منظر، یعنی ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن عبوس یعنی شدید ہوگا اور بد منظر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ خوف جو ہے اس کے لیے کیا وہ یوم ظرف واقع ہو رہا ہے؟ یوم تو وہ قیامت کے دن آئے گا نا، حشر کا،
تو یہ مومنین ابھی سے ڈر کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ڈرنا ان کا اس دن کے اندر نہیں ہے، ابھی سے کیا یہ ڈر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ یوم جو ہے اس خوف کے لیے ظرف واقعہ نہیں ہو رہا، بلکہ خوف اس یوم کے اوپر کیا ہے واقعہ ہو رہا ہے. لہٰذا یوم یہاں پہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا، ظرف جو ہے وہ نہیں بنے گا. اسی طریقے سے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حیث جو مبنی علی الضم ہوتا ہے، آیا یہ عالموں کے لیے ظرف واقعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو حیث کیا آتا ہے؟ مکان کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اس مکان کو بہتر جانتا ہے کہ جہاں پہ اس نے کیا رکھنی ہے، اپنی رسالت نکلنی ہے. اور مکان سے مراد کیا ہے؟ انسانی نفوس ہیں. ٹھیک ہے، کہ کون سے انسانوں کو میں نے اپنا رسول بنانا ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو اللہ کا جاننا جو ہے وہ کیا انسانوں کے اندر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو کیا مکان ہو گیا نا، اور مکان سے مراد کیا ہے؟ انسان کے نفوس ہیں. تو کیا اللہ کا جو جاننا ہے وہ اس مکان کے اندر واقع ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، اس کے اندر تو واقع نہیں ہو رہا. جیسے کوئی بندہ بیٹھتا ہے کمرے میں یا اس کے سامنے، تو وہ بیٹھنا اس جگہ پہ اس کے واقع ہوتا ہے نا، اس جگہ میں. تو یہاں پہ جو اللہ کے جاننے کا تعلق ہے وہ اس مکان میں نہیں ہے کہ اللہ اس مکان میں جا کے جو ہے وہ جان رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس مکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ جو حیثو ہے یہ اللہ کے علم کے لیے مکان واقع نہیں ہو رہا کہ اللہ کا جو جاننا ہے وہ اسی مکان کے اندر پیدا ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ اس مکان کو جانتا ہے. اس مکان کو جانتا ہے کیا مطلب؟ کہ مفعول بہی ہے کیا معنی؟ یعنی اللہ کا علم اس مکان کے متعلق ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم حیثو کو کیا کہیں گے؟ ظرف نہیں کہیں گے، بلکہ حیثو کو کیا کہیں گے؟ فی محل نصب، اور آگے ترکیب میں کیا کہہ دیں گے؟ مفعول بہی کہہ دیں گے. واضح؟ فَإِنَّهُمَا ہم سن کہتے ہیں یہ جو دونوں ہیں، کون دونوں؟ یوم اور حیثو. وَإِنْ كَانَ زَمَانًا وَمَكَانًا، اگرچہ زمان اور مکان ہے، یوم زمان اور حیثو مکان. لَكِنَّهُمَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى فِي، لیکن یہاں پہ یہ فی کا معنی نہیں رکھتے، یعنی ظرف یہ واقعہ نہیں ہو رہے. وَإِنَّمَا الْمُرَاد، بلکہ مراد کیا ہے؟ کہ أَنَّهُمْ يَخَافُونَ نَفْسَ الْيَوْمِ، کہ وہ لوگ خود اس دن سے ڈرتے ہیں، نہ کہ فی الیوم، اس دن میں نہیں ڈرتے بلکہ اس دن سے ڈرتے ہیں. ابھی تو وہ دن آئی نہیں ہے نا، مریں گے اٹھیں گے تو وہ دن آئے گا نا، لیکن ڈر تو ابھی سے رہیں. لہٰذا وہ خود اس دن سے ڈر رہے ہیں. جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ انتظار تو یوم الجمعہ، کہ میں جمعہ کے دن کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی میرا انتظار خود یوم جمعہ کا ہے، نہ کہ میں یوم جمعہ کے اندر انتظار کر رہا ہوں. اچھا، اسی طریقے دوسرے آدمی میں یہ کہ ان اللہ تعالی یعلم نفس المکان، کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو جانتا ہے کہ المستحق لوضع الرسالہ فیہ، جو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کیا رکھے؟ اپنی رسالت رکھے. تو نہ کہ اللہ جو ہے وہ اس مکان میں جانتا ہے جا کے، ٹھیک ہے، بلکہ خود اس مکان کو جانتا ہے. فلہذا، اسی وجہ سے اعرب کل منہما مفعولا بہ، ان میں سے ہر ایک کو کیا کہا گیا ہے؟ اعراب کون سا دیا گیا؟ ان میں سے ہر ایک کو مفعول بہ کا اعراب دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بحث ہوتی ہے کہ بھئی حیثو کا مفعول، حیثو کو آپ مفعول بہ کہیں گے، لیکن اس کا عامل کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی عامل اس کا کیا بننا چاہیے؟ اعلم بننا چاہیے. اعلم کیا ہے؟ افعل التفضیل ہے، اور افعل التفضیل کے متعلق تمام علماء نحو کا یہ اجماع ہے کہ افعل التفضیل مفعول بہ کے لیے عامل نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی تفصیل ہے کہ افعل التفضیل کی بحث میں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. تو بس یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اعلموں کے لیے حیثو جو ہے وہ مفعول بہ نہیں بن سکتا، اور مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی حیثو کو مفعول بہ ہم نے بنانا ہے، مفعول فیہ تو ہم کہہ نہیں سکتے. مفعول فیہ تو عالموں کے لیے بن سکتا ہے، اس کے متعلق ہو جائے، ظرف اس کے متعلق ہو جائے، لیکن مفعول فیہ یہاں پہ معنی واقع نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اسے ہم کیا بنائیں گے؟ مفعول بہ بنائیں گے. اور جب مفعول بہ بناتے ہیں تو اس میں پھر مشکل آ جاتی ہے. مشکل کیا آ جاتی ہے؟ کہ عالموں کے لیے مفعول بہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ مصنف کی فہم کے اوپر بہت بڑا اعتراض آ گیا کہ انہوں نے حیثو کو مفعول فیہ سے نکالا، ظرف سے نکالا،
جب انہوں نے ظرف سے نکالا تو اب انہیں کیا بنانا پڑے گا؟ مفعول بہ بنانا پڑے گا. اور جیسے ہی وہ مفعول بہ بنانے لگے کس کے لیے؟ عالموں کے لیے. تو عالموں نے کہہ دیا کہ میں تو مفعول بہ اس کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں افعل و تفضیل ہوں، اور افعل و تفضیل مفعول بہ نہیں بناتا اپنا. ٹھیک ہے، ہاں میرا یہ ظرف بنا لیں، میرے متعلق کر لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو مفعول بہ میرے لیے بنائے اعلموں یعنی افعل و تفضیل آ کے انکار کر دیا. اب مصنف جو ہے وہ حیثو کو ظرف بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ معنی سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس مکان کے اندر جا کے تھوڑی جان رہے. تو اب یہاں پہ مشکل پیدا ہوگی. تو مصنف نے کہا عالموں کو ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں بناتے تو نہ بنائیں، میں نیا فعل لے کر آ جاتا ہوں، اس کو میں محذوف بنا لیتا ہوں، اور وہ فعل کیا ہوگا؟ افعل و تفضیل نہیں ہوگا بلکہ فعل مضارع ہوگا. یعنی میں اصل عبارت یوں بنا لیتا ہوں، اللہ اعلم، آگے کیا کرتا ہوں؟ یعلم. یعلم کو میں محذوف رکھوں گا اور حیثو مفعول بہ میں اسی یعلم کے لیے بنا لوں گا. آپ اپنے نخرے جاری رکھو، لیکن آپ کے لیے حیثو کو ظرف کبھی بھی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا اللہ کسی مکان میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. واضح. وعامل حیثو فعل مقدر. جواب کیا دیا؟ اشکال مقدر کا جواب. حیثو کا عامل کیا ہے؟ فعل مقدر ہے. اور وہ فعل مقدر کون سے ہے؟ دل علیہ عالم، جس کے اوپر خود عالم کیا دلیل بنے گا کہ وہ فعل مقدر اپنے کیا رکھنے ہیں. یعنی اے یعلم، یعنی وہ فعل مضارع کیا مقدر ہے، یعنی یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ پورا یوں فعل مقدر ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات ختم ہوئی. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا أَيْضًا، اور اسی طریقے سے لیس منہما، یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے. کن دونوں میں سے نہیں ہے؟ یعنی مکان اور زمان میں سے نہیں ہے. کیا چیز؟ یعنی ظرف مکان اور ظرف زمان میں سے نہیں ہے. کون سی چیزیں؟ یہ دو آیتیں. ان تنکحوہن من قولہ تعالی وترغبون ان تنکحوہن. یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ تم راغب ہو، ترغبون تمہاری رغبت ہے. کس چیز میں رغبت ہے؟ فی ان تنکحوہن، اس بات میں رغبت ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. تو یہاں پہ فی تو نہیں لکھا ہوا، قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ فی نہیں لکھا ہوا اس میں. آیت کیا ہے کہ ترغبون ان تنکحوہن، لیکن یہاں پہ فی کا معنی تو آ رہا ہے. ترغبون میں کیا فی کا معنی تو آ رہا ہے، کیونکہ فی کا معنی آپ لگائیں گے تو بات ٹھیک بنتی ہے کہ تمہاری رغبت کس کے بارے میں ہے؟ ان سے نکاح کرنے کے متعلق ہے، تو فی کا معنی تو آ گیا. لیکن فی کے معنی کے آنے کے ساتھ ساتھ ایک مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ ان تنکحوہن یہ اس میں مکان اور اس میں زمان نہیں ہے، بلکہ یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ان تنکحوہن یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ترغبون کے لیے ظرف واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ ترغبون کے لیے مفعول بہ کہہ دیں گے. ترغبون فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور ان تنکحوہن یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ترغبون کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ بن جائے گا. لأنہ وإن كان على معنى فی، اگرچہ یہ جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے یہاں پہ، لیکنہ لیس زمانا ولا مکانا، لیکن یہ زمان اور مکان نہیں ہے. جبکہ مفعول فی میں کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ زمان اور مکان بھی ہو اور ساتھ کیا ہو؟ فی کا معنی بھی موجود ہو، یعنی ظرفیت کا معنی بھی ہو. اچھا یہاں تک بات ختم ہوئی. آگے مزید اضافی معلومات اسماء زمان اور اسماء مکان کے متعلق. وعلم، آپ جان لیں، ان جمیع اسماء زمان، جتنے بھی اسماء زمان ہیں سارے کے سارے، کوئی بھی آپ اٹھا کے لے آئیں، عربی زبان میں کوئی بھی اسم آپ اٹھائیں جس کا معنی کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی زمانے والا ہو، تو تنصب تقبل النصب علی ظرفیت، وہ نصب کو قبول کرے گا ظرفیت کی بنیاد پہ. ولا فرق، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا فرق فی ذالک، یعنی ان تمام اسماء زمان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین المختص منہا، کہ چاہے وہ اسماء زمان مختصہ ہوں، ایک زمانے کے ساتھ مختص ہوں، والمعدود، یا وہ اسے شمار کیا جاتا ہو، یا وہ مبہم ہو، کوئی بھی زمانہ اس کے اندر آ سکتا ہو. تینوں کے تینوں شامل ہو جائیں گے. تینوں سے کیا مراد ہے؟ وَنَعْنِ بِالْمُخْتَص سے، نعنی ہم مراد لیتے ہیں مختص سے. کیا مراد لیتے ہیں؟ ما یقع جوابا لمتا، کہ جو متا کا جواب واقع ہو سکے. ٹھیک ہے، اگلا پوچھے کہ متا زرتا، آپ نے کب زیارت کی؟ تو آپ آگے میں جواب کیا دیں گے؟ یوم الخمیس. تو یہاں پہ جو الخمیس ہے
یہ خبیث کیا ہے؟ اس میں زمان مختص ہے، کیونکہ یہ متاع کے جواب میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور معدود سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ما یقع جواباً لکم، جو کم کے لیے کیا ہو جواب واقع ہو، کم کتنے دن، ٹھیک ہے جی، کم یومن درس تھا، کتنے دن آپ نے کیا درس پڑھا، کم یومن عطل تھا، کتنے دن چھٹی کی، اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اسبوعاً، شہراً، سنتاً، اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہوں گے۔ جیسے اسبوع ہے، شہر کا لفظ ہے، اور حول کیا ہے؟ حول کسے کہتے ہیں؟ حولاً کاملاً، حولین کاملین، سال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبہم سے کیا مراد ہے کہ ما لا یقع جوابا لشیء منہا، کہ جو نہ کم کے لیے جواب واقع ہو اور نہ ہی کس کے لیے جواب واقع ہو؟ متاع کے لیے، دونوں کے جواب میں واقع نہ ہو سکتا ہو۔ جیسے حین اور وقت ہے، یعنی اس سے نے پوچھا کہ متى زرت، آپ نے کب زیارت کی، وہ آگے جواب دے یوم الوقت، وقتاً، یہ جواب درست نہیں ہے۔ یا وہ آگے جواب کیا دے؟ حیناً کہہ دے، حیناً کسی بھی وقت، تو وہ کہہ رہے متى، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کب، وہ آگے کہہ رہے حیناً، تو یہ مبہم ہو گیا۔ اسی طریقے سے نے کہا بھی کتنے دن آپ نے روزے رکھے یا کتنے دن چھٹی کی، اور وہ آگے کہہ دے وقتاً یا حیناً کہہ دیں، تو یہ بھی جواب درست نہیں ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ مبہم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں زمان ان تینوں کیٹیگری کا ہوگا تو یہ ظرف واقع ہو سکے گا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں مکان بھی ہمارے پاس اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مکان ہمارے پاس تین طرح کا ہے یا دو طرح کا ہے، یعنی اس میں زمان کیا نام ہے، اس میں مکان مختص، آپ یوں لے لیں، یعنی اس میں مکان ہمارے پاس دو طرح کا ہے، تین طرح کا معدود نہیں بن سکتا، معدود شمار کریں، یعنی یا مکان آپ کے پاس مختص ہوتا ہے، جیسے آپ دار کہہ دیں، مسجد کہہ دیں، مدرسہ کہہ دیں، یہ مختص ہو گیا نا۔ یا مکان کیا ہے آپ کے پاس عمومی ہوتا ہے، عمومی کیسے؟ جیسے امامہ کیا کہہ دیں نا، آپ کے سامنے، وہ سامنے کیا ہے؟ مدرسہ میں ہو، گھر میں ہو، جدھر ہو، عمومی ہو گیا نا۔ یا یمیناً کہہ دیں، شمالاً کہہ دیں، وران کہہ دیں، یہ کیا ہو گیا؟ عمومی ہو جائے گا، مبہم ہو جائے گا۔ تو اس میں مکان مبہم ہو گیا کہ جو مدرسہ، مسجد، گھر وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اس میں مکان کیا ہو گیا؟ مختص ہو گیا۔ اب یہ جو مختص ہے نا، دار یا مسجدن، کیا یہ ظرف واقع ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا، جلستو مسجدن، یوں کہہ سکتا ہے کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، مسجدن نہیں کہہ سکتا، اسے کیا کہنا پڑے گا؟ جلستو فی المسجد، ٹھیک ہے، یا جلستو فی الدار۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں مکان جو مختص ہوتے ہیں نا، یہ ظرف واقع نہیں ہو سکتا، ظرف واقع نہیں ہو سکتا، یعنی مفعول فیہ واقع نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پہ آپ کو فی لگانا پڑے گا، فی لگائیں گے اور جار مجرور کے کھاتے میں سے ڈالیں گے، مفعول کے کھاتے سے اسے نکال دیں گے۔ تو لہٰذا اس میں مکان اگر ہمارے پاس مختص آ جائے تو اس کے اندر مفعول فیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، بس جار مجرور سے بنائیں۔ لیکن اس میں زمان مختص جو آ رہا تھا، جیسے یوم الخمیس تھا، جمعہ تھا، وہ کیا بن سکتا ہے؟ وہ بن سکتا ہے ظرف، یعنی سم تو خمیسن آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سم تو یوم الخمیس کہہ سکتے ہیں، یوم کو بھی اضافہ اس کے ساتھ کر دیں تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہتا۔ اسی لیے سم تو شہرن کہہ دیا، سم تو حولن کہہ دیا، تو وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں زمان اور اس میں مکان میں فرق ہو جائے گا کہ اس میں مکان میں فقط جو مبہم ہے نا، وہ کیا بنے گا؟ ظرف بنے گا۔ مبہم میں آپ امام لیں، جیسے جلستو فی المسجد آپ نے نہیں کہنا تھا، جلستو امامہ کا آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ جلستو فی امامہ کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خلفہ کا کہنا تھا، فی خلفہ کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جلستو خلفہ کا کہیں گے اور یہ ڈائریکٹ کیا بن جائے گا؟ مفعول فیہ، یعنی ظرف واقع ہو جائے گا۔ تو مصنف یہی بات کرتے ہیں کہ وَأَنَّ أَسْمَاءَ الْمَكَانِ لَا يَنْتَسِبُ مِنْهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ إِلَّا، کہ اسماء مکان میں سے کوئی بھی ظرفیت کی بنیاد پہ منصوب نہیں ہوتا، الا مگر کون سے اس میں مکان منصوب ہوگا؟ مکان مبہمن، جو مبہم ہوگا، پس جو اس میں مکان مختص ہوگا دار اور مسجد کی طرح، وہ ظرف واقعہ نہیں ہوگا، منصوب بھی واقعہ نہیں ہوگا، وہاں پہ جار مجرور فی کو لگانا ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، مبہم جو ہے ہمارے پاس تین کیٹیگری کے ہے، اس میں مکان مبہم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی جو ہے وہ اسماء الجہات الست، اس کا نام کیا ہے؟ 6 جہات کے نام،
جہاد 6 ہیں لیکن نام 6 نہیں ہیں، 6 سے زیادہ نام ہیں، ٹھیک ہے. الفوق والتحت والاعلی والاسفل والیمین والشمال، 6 ہو گئے نا. اوپر نیچے، اعلیٰ اسفل کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اوپر نیچے، اعلیٰ بلند، اعلیٰ بلند، اور اسفل کیا ہے؟ پست. بلند اور پست، یہ اردو میں فرق آ جائے گا. پست کہیں یا نیچے کہیں ایک ہی معنی ہے، اوپر کہیں یا بلند کہیں ایک ہی معنی ہے، یہ فرق ہے اس میں. یعنی 6 جہات ہم کیسے بناتے ہیں؟ فوق تحت ہو گیا، اور چاروں سائڈیں ہوں گی نا، دائیں بایاں اور سامنے اور پیچھے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ 4 ایک جیسے ہو گئے. فوق اعلیٰ کی طرح ہو گیا، اور تحت کیا ہے؟ اسفل کی طرح ہو گیا. تو یہ 4 نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ 4 نام ہے، اور جہات کتنی ہیں ہمارے پاس؟ 2 ہیں، اوپر اور نیچے. یمین اور شمال یہ بھی کیا ہے؟ 2 ہیں. آگے کیا کہا؟ ذات الیمین و ذات الیمین و ذات الشمال، تو یہ 4 ہو گئی کیا؟ نہیں، یہ ایک ہی ہیں. یمین کے ہیں یا ذات الیمین کے ہیں ایک ہی بات ہے، شمال کے ہیں یا ذات الشمال کے ہیں ایک ہی بات ہے. تو یہ یہاں تک کیا ہو گیا؟ ذات الشمال تک 8 نام ہو گئے ہیں، 4 جہات ہوگی. اور ورا اور امام کیا ہے؟ یہ 10 ہو گئے ٹوٹل. تو 10 نام ہو گئے، 6 جہات ہو گئی. قرآن مجید کی مثالیں دیکھیں کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، یہاں پہ جب سوال ہوگا کہ فوق منصوب کیوں ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ظرف واقع ہو رہا ہے. کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے؟ علیم کے لیے. فوق ظرف واقع ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے کل کی طرف. اور یہ کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے؟ علیم کے لیے. یعنی اسے کیا کہہ دیتے ہیں کہ ظرف ہم نہیں، علیم کے لیے نہیں ہے. ہاں آپ وہ معنی کرتے ہیں نا، ہر علم والے کے اوپر، فوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر کیا ہے؟ ایک علیم ہے، جاننے والے. اب جو جاننے والا موجود ہے، کس کے اوپر موجود ہے؟ ہر ذی علم کے اوپر. تو لہذا فوق جو ہے یہ وجود کے لیے، یعنی مستقرن کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ ظرف واقع ہو رہا ہے. علیم کے لیے ظرف واقع نہیں ہو رہا بلکہ مستقرن کے لیے. یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ علیم مستقرن فوق کل ذی علم، کہ وہ جو علیم ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے ہر ذی علم کے اوپر. تو لہٰذا اسے کیا کہہ دیتے ہیں کہ فوق متعلق کس کے متعلق ہے؟ محذوف کے متعلق ہے. اور وہ محذوف کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے، خبر محذوف. علیم جو آخر پہ آ رہا ہے یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. علیم مبتدا مؤخر، اور خبر یہاں پہ محذوف ہے جس کے متعلق فوق ہو رہا ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں فی الدار رجل، فی الدار رجل کو جار مجرور کس کے متعلق کرتے ہیں؟ محذوف مستقرن کے. وہ مستقرن کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے، مبتدا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ مبتدا نکرہ ہے، لیکن جب یہ ظرف کے بعد واقع ہو تو یہ نکرہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. تو یہاں پر بھی علیم کیا نکرہ ہے. تو نکرہ جب ظرف کے بعد ہو یا جار مجرور کے بعد ہو تو وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے نا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو خبر محذوف ہے جو کہ مقدم ہے، اس کے لیے فوق کیا واقع ہو رہا ہے؟ ظرف واقع ہو رہا ہے، یعنی اسی کے متعلق ہو رہا ہے. قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تمہارے رب نے تمہارے نیچے کیا سریہ کو قرار دیا ہے. تو تحت کیا واقع ہو رہا ہے؟ جعل کے متعلق ہو رہا ہے، یعنی تحت منصوب ہے، علامت نصب اس کی فتح ظاہری ہے. اور یہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ جعل کے کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے جو قرار دیا کس جگہ پہ قرار دیا؟ اس جگہ میں قرار دیا ہے جو اس کے نیچے ہے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، رکب کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ مبتدا. اسفل، اسفل کیا ہے؟ اسفل منصوب کیوں ہے جی؟ مبتدا کے بعد خبر تو کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے نا. قافلہ تم سے نیچے ہے نا، رکب قافلہ ہو گیا اسفل. تو اسفل یہاں پہ پھر منصوب کیوں ہو گیا؟ ہم کیا کہیں گے؟ اسفل یہاں پہ ظرف واقع ہو رہا ہے، اور یہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ محذوف کے. یعنی وَالرَّكْبُ مُسْتَقَرٌّ اسفل منکم. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تقرضهم ذات الشمال تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین. ذاتا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ تزاوروں کا کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے. اور اسی ذات الشمال کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تقرضوں کی کیا بن رہا ہے؟ ظرف واقع ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہو رہے ہیں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ. وراء کیا واقع ہو رہا ہے؟ ظرف واقع ہو رہا ہے. کس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے؟ کانا کے لیے اسم کیا ہو گیا؟ ملکن ہو گیا نا. کانا ملکن، کانا ملکن وراءہم سیدھا کہہ دیں. تو وراء کیا ہو رہا ہے؟ کانا کے لیے خبر بن رہا ہے. تو خبر کیسے بنتا ہے؟ ظرف یا جار مجرور محذوف کے متعلق ہو گئے. تو وراء کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ محذوف کے. یعنی کانا مستقرن وراءہم ملکن، یوں ہو جائے گا. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ وقولی وعکسہن، متن میں میں نے کہا تھا عکسہن، اس سے میرا اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ وراء، تحت اور شمال کی طرف تھا. شارٹ کٹ وہاں پہ عبارت تھی. اسی طریقے سے نحوہن میں نے اشارہ کیا کہ الی ان الجہات وان کان ستن، کہ جہات اگرچہ 6 ہیں ہمارے پاس لیکن اس کے الفاظ کیا ہیں؟ کثیرہ ہیں. ویلحق باسماء الجہات، اور اسماء جہات کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. ویلحق باسماء الجہات وما اشبہ فی شدت ما اشبہ فی شدت الابہام، کیوں ہے؟ اور اسماء جہات کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں ما، وہ چیزیں اشبہ جو جہات کے مشابہ ہیں. کس بات میں مشابہ ہیں؟ فی شدت الابہام، کہ ان کے اندر ابہام شدید پایا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ اس میں مکان جو مبہم ہوگا نا وہ کیا واقعہ ہوگا؟ ظرف واقعہ ہوگا. جو مختص اور واضح ہوتا ہے وہ ظرف واقعہ نہیں ہوتا. پس اسماء جہات کے ساتھ وہ اسم مکان کہ جو کیا ہوتے ہیں؟ مبہم ہوتے ہیں اور شدید قسم کے مبہم ہوتے ہیں، اس کو بھی کس کے ساتھ ملحق کریں گے؟ اسماء جہات سے ملحق کریں گے. یعنی فی شدت الابہام والاحتیاج الی ما یبین معنی، اور انہیں ضرورت رہتی ہے کہ جو ان کے معنی کو کیا کریں؟ واضح کریں. جیسے عندہ اور لدا ہے، عندہ اور لدا، ٹھیک ہے. عندہ کے معنی پاس، اور لدا کیا ہے؟ وہ بھی پاس کی معنی مت ہے، ٹھیک ہے. لدئی ہے، اس کے پاس، یوں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں مکان مبہم کی پہلی قسم ہوگی اسماء جہات کی. دوسری قسم اسماء و مقادیر المساحات، مساحات جو پیمانے ہیں، پیمانوں کے جو مقداریں بیان کرنے کے لیے اسماء ہمارے پاس بنائے گئے ہیں، وہ بھی کس میں آئیں گے؟ ظرف مکان مبہم میں آئیں گے. یعنی مکان مبہم میں آئیں گے اور یہ ظرف واقع ہوں گے. جیسے فرسخ ہے، مثلا سر تو آگے کیا کہیں گے؟ سر تو فی الفرسخ کہیں گے، فرسخن کہہ دیں گے، سر تو فرسخن کہہ دیں گے. میل بھی اور برید بھی ایسے ہے. برید کا کیا معنی ہے لغت میں؟ فرسخ اور میل تو واضح ہے. ایک برید بھی ایک پیمانے کا نام ہے. اب یہ کتنے میل کا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، دیکھ لیجیے گا لغت میں. اچھا، والثالث، تیسری چیز جو اس میں مکان مبہم کہلاتی ہے، وہ کون سا اس میں مکان ہے؟ کہ جس کو اپنے عامل سے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. ما کان مسوغا من مصدر عامل ہی، کہ جسے بنایا گیا ہو اپنے عامل کے مصدر سے. جیسے جلست مجلس زیدن، مجلس کیا ہے؟ اس میں مکان ہے، اس کو جلستو سے بنایا گیا. تو اب جلستو فی یہاں پہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ مجلسہ آپ یہاں پہ سیدھا کیا بنائیں گے؟ اسے ظرف بنائیں گے جو جلستو کے متعلق ہو جائے گا. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلستو. قال اللہ تعالی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ، مقعد کی جمع کیا ہے؟ مقاعد ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ اس میں مکان ہے. تو یہاں پر ہم مقاعدہ کے منصوب ہونے کی وجہ کیا لکھیں گے؟ ہم کہیں گے مقاعد منصوب ہے لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لِنَقْعُدُ، کیونکہ یہ نقعد کے لیے کیا بن رہا ہے؟ ظرف بن رہا ہے. وَلَوْ قُلْتَ، اگر آپ یوں کہیں کہ ذَهَبْتُ مَجْلِسَ زَیدٍ یا جلستو مذہب عمرن تو لم یصح، تو یہ جملہ آپ کا درست نہیں ہوگا. اگرچہ معنی فی والا موجود ہے کہ میں زید کی مجلس میں گیا، یا میں نے کیا ہے زید جس جگہ سے جاتا تھا، مذہب کیا ہے؟ جانے کی جگہ. جلستو مذہب عمرن، یعنی عمر جس جگہ پہ جاتا تھا اسی جگہ پہ کیا میں بیٹھ گیا. تو یہ اس میں مکان تو ہے، فی والا معنی بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود اس سے ہم ظرف نہیں بنا سکتے، یعنی مفعول فی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ لاختلاف مصدر اسم المکان و مصدر عامل ہی، کیونکہ یہاں پہ وہ شرط ختم ہوگی، کیونکہ اسم مکان کا مصدر اور ہے اور اس کا جو عامل ہے اس کا مصدر اور ہے. ذہابتو اور مجلس کا مصدر کیا ہے؟ جلوس ہے. ذہابتو کا مصدر کیا ہے؟ ذہاب ہے. تو ذہاب اور جلوس و مصدر الگ ہو گئے. لہذا یہ اسم مکان میں، یعنی یہ وہ اسم مکان نہیں بنے گا کہ جو مفعول فی واقع ہوتا ہے، ظرف واقع ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہو گیا جی مفعول فی کا، کہ مفعول فی یا اسم زمان ہوتا ہے یا اسم مکان ہوتا ہے، اور شرط اس کے ساتھ کیا رہتی ہے کہ وہ ظرف واقع ہو سکے اپنے کس کے لیے؟ عامل کے لیے، یعنی فی کا معنی آ سکے. اور اسم زمان جتنی بھی طرح کے ہیں سارے کے سارے وہ مفعول فی بن سکتے ہیں. اور اسم مکان میں فقط جو مبہم ہوتے ہیں وہ کیا واقع ہوتے ہیں؟ ظرف واقع ہو سکتے ہیں. اور مبہم کی ہمارے پاس کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی اسماء الجہات، دوسری اسماء المقادیر، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ اسم مکان جو اپنے عامل کے مصدر سے بنایا گیا ہو. صلی اللہ علیہ محمد